صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. پروگرام صبح نور کے ساتھ آپ کا میزبان نذیر احمد غازی حاضر ہے. ناظرین کرام، حضرت ابو انیس محمد برکت علی صاحب رحمہ اللہ کی مشہور تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک اسم مبارک پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. سیدنا محب علی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار سیدنا علی سے محبت فرمانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی آل پاک اور آپ کے صحابہ کرام پر. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک پرندے کا گوشت تھا. آپ نے دعا فرمائی، یا اللہ اپنی مخلوق میں سے محبوب ترین شخص میرے پاس بھیج تاکہ وہ میرے ساتھ اس پرندے کا گوشت کھائے. چنانچہ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا حاضر خدمت ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ گوشت تناول فرمایا. اسی طرح حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور رحمت کل جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو عورتوں میں سب سے زیادہ محبوب اپنی پیاری صاحبزادی سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا تھیں، اور مردوں میں سب سے زیادہ محبوب سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم تھے. ناظرین کرام، آج ایک ایسی عظیم ہستی کا یوم ولادت ہے جس کے آنے کی خوشخبری اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اور فاتح خیبر باب مدینۃ العلم سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا نے دی. ناظرین کرام، جب یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی تھی الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اس وقت ارشاد فرمایا تھا جو شخص اللہ، رسول اور میرے اہل بیت سے سچی محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل کو شفا بخشتا ہے. اور امام حسین علیہ السلام نے فرمایا جو ہم اہل بیت سے محبت کرے گا اللہ کریم اس کی زبان سے حکمت کے چشمے جاری کرے گا اور اس کے دل میں ایمان ہمیشہ تر و تازہ رہے گا. وہ شخص نورانیت کا حامل ہوگا جو اہل بیت سے سب سے زیادہ محبت کرنے والا ہوگا، اور جو میرے اہل بیت سے محبت کرتا ہے اللہ کریم اسے ایک نور عطا کرتا ہے جو حوض کوثر تک اس کے ساتھ رہتا ہے. ناظرین ہم آج اہل بیت اطہار کی جس شخصیت کا ذکر کرنے کی میں اور میرے اسکالر حضرات سعادت حاصل کر رہے ہیں، ان کے بارے میں یاسین اجمل چشتی نے بڑی خوبصورت بات کہی تھی کہ سجا امامت کا تاج ان کو ہے سب فقیروں کی لاج ان کو، جو اولیاء کے بھی دل ربا ہیں امام ایسے علی رضا ہیں. اللہ کریم نے ان کو یہ صلاحیت بخشی تھی کہ یہ جانوروں کی بولیاں بھی جانتے تھے، یہ پرندوں کی بولیاں بھی جانتے تھے، یہ شجر و حجر کی بولیاں بھی جانتے تھے، اور دنیا بھر کے تمام دنیا کے ممالک کے رہنے والے مختلف زبانیں بولنے والے لوگ جو تھے ان کی زبانیں بھی جانتے تھے. جو شخص جس زبان میں بات کرتا تھا اسی زبان میں جواب دیتے تھے. اور کمال یہ ہے کہ ایک شخص آیا، اس کی زبان کچھ اور تھی، اس سے اسی زبان میں بات کی. جانے لگا تو ان سے درخواست کرنے لگا جناب مہربانی فرمائیں مجھے عربی کا بڑا شوق ہے، مجھے عربی نہیں آتی. آپ نے اسی وقت ہاتھ اٹھائے، دعا دی اور وہ فر عربی بولنے لگا جیسے اہل زبان ہوتا ہے. ان کی کرامات جو ہے امام علی رضا رحمۃ اللہ علیہ کی سخاوت کا یہ کلزم تھے، اور اس زمانے میں بھی ان کی سخاوت تھی، آج بھی سخاوت ہے. جو لوگ جاتے ہیں ایران ان کو پتہ ہوگا حکومت ایران ہمیشہ ان کی مقروض رہی ہے، آج بھی ان کی مقروض ہے. تو وہ سخاوت کے چشمے ان کے جو جاری ہیں، اس لیے یہ سلطان اقلیم رضا ہیں، یہ قوت حل عطا ہیں، یہ شیر خدا ہیں، پرتو مجتبیٰ ہے، نور شاہ کربلا ہے، نجم آل ابا ہے، آسمان ولا ہے، بحر جود و سخا. اور اہل بیت کی یہ قندیل نور جو ہے، یہ جو چشمہ رواں ہوا تھا حجاز کی وادی سے، وہ آج تک کائنات کو سیراب کر رہا ہے. یہ ساری روشنیاں، یہ سارے علم کے جو منابع ہیں، یہ وہیں سے پھوٹتے ہیں. اللہم صل علی
سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. میں ابتدا کر رہا ہوں جناب صاحبزادہ محب اللہ نوری صاحب سے. جی بہت مہربانی جناب غازی صاحب، آپ نے اختصار کے باوجود بڑی جامعیت کے ساتھ حضرت امام علی مقام امام علی رضا علیہ جدی علیہ السلام کے حوالے سے گفتگو فرمائی ہے. حقیقت یہ ہے کہ اہل بیت اطہار میں سے ہر فرد وہ اپنے جد کریم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کا اور آپ کے علم کا، آپ کے اسوہ حسنہ کا بہترین مظہر. اپنے عہد کے اندر بنو ہاشم کی سب سے بزرگ ترین شخصیت حضرت امام علی رضا کی تھی، اور حرمین شریفین کے بعد دنیا میں سب سے زیادہ جس مزار پر اجتماع ہوتا ہے اور جو مرجع خلائق ہے، میں نے بھی وہاں پہ حاضری دی، آپ نے بھی یقیناً حاضری دی ہوگی، تو وہاں سب سے زیادہ اجتماع جو حضرت امام علی رضا کی رقبہ بھی کہتے ہیں بڑا ہے حرمین شریفین کے بعد، رقبے کے اعتبار سے بھی بڑا ہے، اور خلق خدا کی وہاں پہ حاضری کے اعتبار سے بھی بہت بڑی. اور یعنی امام رضا کا وہ جو ہے حرم کہتے ہیں بہت بڑا ہے، بہت بڑا حرم ہے. اچھا. اور اتنی مخلوق کا خدا ہوتی ہے کہ جو حد نگاہ تک آپ اوپر کھڑے ہو جائیں چھت پہ، جہاں تک نظر جاتی ہے وہاں تک خلق خدا کی انبوت اور انبوت تھی. یعنی حرمین شریفین کے بعد بلا مبالغہ، اور میں اگر یہ کہوں کہ کربلا محلہ اور سے بھی زیادہ یہاں پہ حاضری ہوتی ہے. اچھا. یہ آپ کی مقبولیت، محبوبیت اور آپ کے فضل و کمال، چونکہ آپ کا کردار، آپ کا علم، آپ کا فضل، ہر جس پہلو سے بھی آپ دیکھیں، اللہ پاک نے آپ کو علمیت کے اندر آپ دیکھیں تو آپ کو علم وہ عطا فرمایا تھا کہ وقت کے بڑے بڑے محدثین جو تھے وہ آپ سے فیض لینے کے لیے راستوں میں کھڑے ہوتے تھے. چنانچہ جب آپ نیشا پور میں گئے تو وہاں پہ خلق خدا جو آپ کے استقبال کرنے والے لوگ تھے، میلوں تک اجتماع تھا. اللہ اکبر. اور اس میں محدثین کی ایک بڑی جماعت جو تھی، ان میں حافظ ابو زرع جو تھے وہ ان کی نمائندگی کرتے ہوئے آگے بڑھے، کیونکہ آپ پالکی پر سوار تھے اور وہ اوپر پردہ تھا. تو آپ نے آواز دی کہ اے اہل بیت کریم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لخت جگر، خدا کے لیے اپنے نانا جان کے صدقے ایک بار دیدار تو کروا دیں. اچھا. اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی زبان اقدس سے آپ کے نانا جان کے کوئی بات سنیں. تو آپ نے درخواست منظور فرمائی، سواری روک دی، اور آپ نے جو ہی پردہ ہٹایا اور آپ کی لہراتی ہوئی زلفیں جب کندھوں پر آئیں، اس وقت یعنی 8ویں پشت کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کا وہ مشاہدہ جب لوگوں نے کیا تو آہو بکا کیے کہ نہ تھمنے والی آوازیں تھیں، نعرے لگ رہے تھے، اور لوگ لوٹ پوٹ ہو کے زمین پر گر پڑے، اور آپ کی سواری جو تھی اس کے قدموں کے ساتھ چمٹ چمٹ کر بوسے دینے لگے. اس وقت علماء نے پھر خاموش کروایا کہ ذرا بات سنیں آپ کی. اس وقت آپ نے جو حدیث بیان کی، آپ نے اس حدیث کے اندر فرمایا کہ مجھے یہ حدیث، اب یہ کیا ہے، جن کی حدیث ہے ان کے خانوادے سے بیان ہو رہی ہوگی، اس وقت کیا منظر ہوگا. آپ نے فرمایا کہ مجھے یہ حدیث میرے والد گرامی حضرت امام موسیٰ کاظم نے سنائی، انہوں نے اپنے والد گرامی حضرت امام جعفر صادق سے سنی، انہوں نے اپنے والد گرامی حضرت امام محمد باقر سے سنی، انہوں نے اپنے والد گرامی حضرت امام زین العابدین سے سنی، انہوں نے اپنے والد گرامی حضرت شہید کربلا سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ سے سنی، انہوں نے اپنے والد گرامی حضرت علی مرتضیٰ کرم وجہ الرحیم سے سنی. اور وہ فرماتے ہیں کہ حدثنی قرۃ عینی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حبیبی و قرۃ عینی. حضرت علی فرماتے ہیں کہ میرے حبیب، میرے محبوب اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث بیان کی،
حضور فرماتے ہیں کہ حدثنی جبریل علیہ السلام قال حدثنی ربی عز وجل سبحانہ و تعالیٰ، کہ مجھے یہ حدیث اللہ پاک نے بیان فرمائی. کیا کہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ لا الہ الا اللہ حصنی، کہ لا الہ الا اللہ جو ہے یہ میرا قلعہ ہے. من دخل حصنی من قالها دخل حصنی، کہ جو کلمہ پڑھے گا وہ میرے قلعے کے اندر داخل ہو گیا، ٹھیک. اور جو میرے قلعے کے اندر داخل ہو گیا آمنا، وہ جہنم کی آگ سے نجات پا گیا اور امن میں آ گیا. امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو سند ہے کہ جو اہل بیت اطہار سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہے، یہ اتنی عظیم الشان سند ہے. لو قرئ علی المجنون لبارئ من جنونی لا فاق من جنونی، کہ اگر وہ مجنون پر، پاگل پر، دیوانے پر پڑھی جائے تو اللہ پاک اہل بیت اطہار کے ناموں کے صدقے اللہ پاک اس کی مرض کو دور فرما دیتا ہے پوری سند کے ساتھ اگر پڑھی جائے تو. اور پھر ایک شخص تھا وہاں پہ، جب اس نے یہ حدیث سنی تو سننے کے بعد اس نے وصیت کی، آب زر سے لکھوائی اور کہا کہ جب فوت ہو جاؤں تو میرے کفن میں رکھ دینا. اللہ. جب وہ اگلا دن ہوا تو رات کو کسی کو خواب میں ملا، انہوں نے پوچھا تیرے ساتھ کیا معاملہ ہو؟ انہوں نے کہا کہ اللہ نے اہل بیت کے اسماء گرامی اور اس حدیث کے صدقے اللہ پاک نے کلمے کی برکت سے اللہ نے مجھے میرا معاملہ جو ہے وہ مجھے مغفرت فرما سبحان دی. اللہ. جی پیر صاحب قبلہ، جی میں وقت آتا ہوں دوبارہ صاحب آپ کے پاس. جی شان سیدنا امام علی رضا علیہ السلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے آپ فرما رہے تھے کہ ایک شعر میرے ذہن سے نہیں نکل رہا تھا، وہ نکل نہیں رہا تھا، میرے ذہن میں ایک شعر آ رہا تھا. سبحان اللہ. تو وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں. ابھی میں نے لکھا ہے جی ارشاد. کہ آل محمد کی محبت میں جو مر جاتا ہے، واہ 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 سبحان اللہ. آل محمد کی محبت میں جو مر جاتا ہے وہ شہیدوں کی محافل میں سنور جاتا ہے. واہ 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 واہ. وہ شہیدوں کی محافل میں سنور جاتا ہے. سنور جاتا ہے. واہ واہ. اور جن کا نام لے کر، شہید کا اصلی معنی ہے گواہ، جن کا نام لے کر آل محمد کا جب بھی نام لیا جائے، میرے نزدیک تمام فرشتے، تمام ائمہ کرام، بلکہ خود محمد عربی اس کے شاہد بن جاتے ہیں سبحان اللہ. کہ میری آل پاک کا یہ محب ہے. سبحان اللہ. اور جہاں تک علی پاک کا تعلق ہے، نام تو ان کا بھی علی ہے نا، لیکن حضرت امام تقی کے والد ہیں، اور ادھر حضرت امام موسیٰ کاظم کے صاحبزادے ہیں. حضرت موسیٰ کاظم. میں نے بیان کیا تھا کہ موسیٰ کیوں ان کا نام رکھا گیا، اس لیے کہ ان کی پیدائش ہی اس جگہ سے ہوئی ہے جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ مائدہ نے مقام ابوا میں وصال فرمایا تھا. اچھا. اور رسول سبحان پاک اللہ. صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال کی عمر میں وہاں روتے رہے تھے اپنی والدہ کے سینہ انور سے چمٹ کر. وہ پانی جو آپ کے آنکھوں سے ٹپکا وہ موسیٰ کاظم کی صورت پر ظاہر ہوا تھا. واہ 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 واہ. اس لیے ان کا نام موسیٰ رکھا گیا. جیسے موسیٰ علیہ السلام پانی سے نکلے تھے، ان کا نور مصطفیٰ کی آنکھوں سے ظہور پذیر ہوا. سبحان اللہ. یہ ان کے صاحبزادے ہیں. اور کرامات کے، تعلیمات کے، حقائق اور معارف کے ایک مینار نور ہے. اگر دیکھا جائے تو تمام کی کرامتیں اس ایک ذات علی رضا میں جمع ہو جاتی ہے. سبحان اللہ. بلکہ خود آپ کے والد ماجد حضرت موسیٰ کاظم سلام اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مولا کائنات علیہ السلام کو عالم رویا میں دیکھا. اور حضور کا فرمان ہے من رآنی فی المنام فسیرانی فی الیقظۃ. جس نے مجھے خواب میں دیکھا وہ عنقریب مجھے بیداری میں بھی دیکھے گا. اللہ. من رآنی فی المنام فقد رآنی فإن الشیطان لا یتمثل بی. جس نے مجھے عالم رویا میں، خواب میں، عالم مثال میں دیکھا، اس نے واقعی مجھے دیکھا، کیونکہ شیطان میری صورت پہ نہیں آ سکتا. یہ تو صورت مظہر ذات حق ہے، اس صورت پر کیسے کوئی غیر آ سکتا ہے؟ تو فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ حضور پاک فرما رہے ہیں اے موسیٰ کاظم مولا کائنات بھی ساتھ ہے، یہ خدا کے نور سے ہے تیرا بیٹا علی رضا.
واہ سبحان اللہ یہ سبحان سب خدا تعالیٰ کے نور سے ہے۔ سبحان اللہ میں کہوں گا کہ اعلیٰ حضرت نے سن سنا کر نہیں کہا بلکہ مشاہدہ کر کے فرمایا ہے، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا، واہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا۔ مولانا عبدالرحمن جامی فرماتے ہیں کسی نبی کے خیال کا سی مرغ بھی وہاں نہیں پہنچ سکتا اللہ جہاں یا رسول اللہ آپ وجود جسد انصری سے تشریف لے۔ سبحان اللہ سبحان ہر یک بقدر خیس بجائے رسید عظمتیں۔ آجا کہ جائے نیفت تو آجا رسید آئی۔ یا رسول اللہ ہر ایک نبی اپنے مقام کے مطابق اپنے مقام پہ پہنچا، لیکن جہاں آپ پہنچے وہاں مکان ہی نہیں، یا لا مکان والا ہے یا تیرا تو مکان والا۔ غالب ثنائے خواجہ بیزداں گزاشتیں کہاں ذات پاک مرتبہ دانے محمد، اسی کو پتا ہے اس کے محبوب کی عظمت و رفت کیا۔ جی پیر صاحب ایک شعر ہے میرے والد صاحب کا، جی اسی کے مطابق میں کہہ دیتا ہوں، نہ تو عرفائے زمانہ میں نہ علماء میں کہیں جو ملی مجھ کو فراست تیرے دیوانوں میں۔ واہ جلو عالمی فرما رہے واہ واہ واہ، جو ملی مجھ کو فراست تیرے دیوانوں میں، کیا ضرورت ہے تیری مدح و ستائش کی غلام جب خدا خود ہے محمد کے صداخانوں میں۔ سبحان اللہ جی سبحان اللہ جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت امام علی رضا علیہ السلام ائمہ اہل بیت اطہار میں سے 8ویں امام ہیں اور آپ اسم مبارک کے اعتبار سے تیسرے علی ہیں۔ حضرت امام علی رضا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو عظمتیں جو شان عطا فرمائیں اس کا اندازہ اس ایک بات سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے کہ آپ کی ولادت پاک کے لیے قدرت نے ایک خاص اہتمام و انتظام کیا، اور وہ حسن انتخاب اللہ جل مجدہ الکریم کی طرف سے یہ ہوا کہ آپ کی حضرت آپ کی دادی جان جناب حضرت حمیدہ خاتون کو حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بشارت دی کہ میرے بیٹے موسیٰ کاظم کا نکاح نجمہ خاتون سے کرو، اور اس پاک بی بی سے ماریا قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین کا خاندان جو تھا، جی ان سے نکاح کرو، اور ان سے پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت امام علی رضا علیہ السلام کو اس دنیا میں بھیجا۔ یہ حسن انتظام اور حسن انتخاب، یعنی وہ نکاح جو آپ کی منظوری سے ہو رہا ہے اور آپ کے فرمان سے ہو رہا ہے، اس کا مقصد ہی یہ ہے کہ اس ہستی کی تشریف آوری کے لیے جو پاکیزہ بطن چاہیے اس کا انتخاب بھی سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود فرما رہے ہیں۔ اس بطن مادر سے آوازیں کیسی آتی؟ جی بے شک، تسبیح و تحلیل کی حضرت فرماتی ہیں حضرت نجمہ خاتون آپ کی مادر گرامی کہ میں نے ایام حمل میں اپنے اس پیارے بیٹے کی تسبیح و تحلیل کی آوازیں جو ہیں وہ اپنے شکم سے سنتی تھی، اور یہ اتنی شان والے اور اتنی عظمت والے تھے، اور ولادت کے فوراً بعد آپ نے سجدہ کیا اور کچھ ایسا کلام فرمایا جس کو میں سنا تو صحیح لیکن سمجھ نہ سکی، تو میں نے اپنے شوہر نامدار سے عرض کیا آقا اس نے ایسی کوئی کلمات کہے ہیں جو میں سمجھ نہیں سکی، تو آپ نے فرمایا یہ اللہ جل مجدہ الکریم کی قدرتوں کے مظہر ہیں، اور یہ میرا بیٹا میرے بعد امام ہے۔ یعنی گویا آپ نے 18 بیٹے ہیں حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے، ان میں سے آپ نے بوقت ولادت ہی یہ خبر دے دی کہ یہ میرا بیٹا جو ہے یہ امام ہے۔ اب حضرت امام علی رضا علیہ السلام کی عمر مبارک، چونکہ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو ہارون الرشید کے دور میں مختلف مصائب کا سامنا رہا، اسیری اور اس طرح کے معاملات رہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کاظم ان کا لقب ہی اس نسبت سے تھا کہ غصہ کو پی لینے والے۔ آپ نے 20 برس کی عمر میں مسند علم حدیث جو ہے وہ سنبھالی اور مسند افتاء کو سنبھالا۔ اب ہم اگر دیکھیں تو یہ وہ وقت ہے جو حضرت امام مالک محدث مدینہ ایک طرف رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ علم بانٹ رہے ہیں، کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیض حدیث بانٹ رہے ہیں، اور محدث مدینہ حضرت امام مالک علیہ رحمت جو مدینہ کے گلی کوچوں کا اتنا ادب کرتے ہیں، انہوں نے اس فرزند رسول کا کتنا ادب کیا ہوگا اور کتنا احترام کیا ہوگا۔ اور دوسری طرف حضرت امام علی رضا کرخی سے بھی ان کی ہے، جی میں عرض کرتا ہوں، حضرت امام علی رضا علیہ السلام مسند افتاء پر تشریف فرما ہے،
حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالی جو اکابر صوفیاء میں اور حضرت جنید بغدادی علیہ رحمت کے بھی مشائخ میں سے دادا پیر جی، دادا پیر ہیں، حضرت ان سری کو- سکتی تھے نا ان کے مرید اور خلیفہ. داتا گنج بخش کے بھی مشاہد. حضرت داتا داتا گنج گنج بخش تو بخش پھر آگے اوپر جا کے در دادا. حضرت داتا گنج بخش علی اجویری نے علیہ رحمہ نے ہی کشف المحجوب میں اس بات کو بیان فرمایا اپنے مشائخ کے تذکرہ میں کہ حضرت معروف کرخی ابتداً غیر مسلم تھے اور آپ نے حضرت امام علی رضا علیہ السلام کے دست حق پرست پر اسلام قبول کیا اور آپ سے ہی تعلیم طریقت جو ہے وہ اور فیض طریقت جو ہے وہ پایا. اب ذرا غور طلب امر یہ ہے اور ہمارے ناظرین و سامعین کے سمجھنے کی بات یہ ہے کہ جنید بغدادی علیہ رحمت کے دادا مرشد جن کے دست حق پرست پر اسلام قبول کرتے ہیں اور ان سے فیض طریقت پاتے ہیں، جن کا غلام اس شان کا مالک ہے، اس آقا اور مولا کی اپنی اور شان اگلی کیا ہوگی. بات شیخ عبدالحق محدث دہلی فرماتے ہیں کہ 4 اولیاء ایسے ہیں جو اپنی قبور میں اسی طرح زندہ ہیں جس طرح زاری حیات میں تھے، جن میں سے ایک معروف کرخی بے شک. اور دوسرے سیدنا عبدالقادر جیلانی. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ڈاکٹر جامی صاحب کمال ہے کہ نوجوانی میں 18,000 تو مسائل لکھے، سبحان اللہ. دنیا کی ساری زبانیں جانتے تھے. کوئی آتا ہے وہ عربی میں بات کرتا ہے تو عربی میں جواب ہے، کوئی فارسی میں کرتا ہے فارسی میں، کوئی یونانی میں بات کرتا ہے یونانی میں، دنیا کی ساری زبانیں. والدہ کے پیٹ میں اللہ اللہ سبحان اللہ کی آواز بطن مادر میں جو ہے وہ وہاں سے ذکر کرتے ہوئے آتی ہیں. تو یہ اہل بیت اطہار کو یہ ساری خوبیاں، یہ عظمت رفتیں جو ہیں وہ وہابی ہوتی ہیں. قاضی صاحب بنیادی طور پر آپ نے خوب کہا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک آیت فرمائی ہے، اللہ یجتبی من یشاء ویہدی الیہ من ینیب. ٹھیک. اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو تو مقام مجتبی شروع سے دے دیتا ہے، ٹھیک، سلیکٹڈ ونز ہوتے ہیں. سلیکٹڈ ہوتے ہیں، اور کچھ لوگوں کو پھر راہ انابت دکھاتا ہے، وہ بھی بالآخر وہاں تک چلے جاتے ہیں. ٹھیک. تو ائمہ اہل بیت یہ نسلی قرب کی وجہ سے یا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سلسلہ نور کے قرب تام کی وجہ سے یہ اس پیک کر کے لوگ ہیں کہ یہاں وہب ہی وہب ہے. واہ واہ واہ. بلکہ اس کی قاضی صاحب یہ دیکھیں کہ حتیٰ کہ تاریخ نے یہاں تک بھی وہ منظر محفوظ کیا. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ جیسے محتاط علماء وہ بھی کہتے ہیں کہ جب آپ طوس کے علاقے میں تشریف لے گئے نیشہ پور، تو وہاں لوگوں نے آپ کی جو چہرے کی تابانی دیکھی اور آپ کے چہرے کی چمک دیکھی. غازی صاحب یہ حضور نبی اور آپ نے وہ ڈالا ہوا تھا کیا نقاب چہرے پہ ڈالا نقاب کیا ہوا تھا. پھر جب آپ کا نقاب اٹھایا گیا اور لوگوں نے چہرے پر جو انوار کا ایک عظیم حالہ دیکھا اور اس میں آپ کے نقش و نین کی وہ چمکتی صورت دیکھی تو وہاں کوئی چیخیں مارنے لگا. وہ جو نعت ہے اعلیٰ حضرت کی یا مولانا حسن رضا خان کی ہے، ایک جھلک دیکھنے کی تاب نہیں عالم کو، وہ اگر جلوہ کرے کون تماشائی. حسن رضا خان ہے تو وہی نور ہے، وہی نور ہے. وہ اگر جلوہ کرے کون تماشائی. امام حسن بالکل دیکھ کے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں علی یہ تو بالکل حضور کی شبیہ مبارک. بالکل شبیہ مبارک، بالکل ٹھیک. تو ایک تو وہ آپ کا ملتا ہے، تو اس کا مطلب کہ جہاں چہرہ مبارک پر انوار الہیہ کی یہ صورت ہے، یہ کہاں سے آ رہی ہے؟
یہ بنیادی طور پر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک کا عکس خاص ہے، واہ وہی تسلسل آ رہا ہے۔ واہ، اب دیکھیں چہرہ مبارک کی جو زیارت ہے وہ کتنی بڑی نیکی ہے اور کتنا مقصود ہے اسلام میں، کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے غار ثور میں جو چہرہ اقدس کی زیارت جس قربت سے کی، اس نیکی کا مطالبہ حضرت عمر ان سے پوری زندگی کرتے رہے کہ وہ 3 دن اور 3 راتیں مجھے دے دیں، میری ساری عبادتیں آپ رکھ لیں۔ اس نے مصطفیٰ کے سارے جلوے اپنی آنکھوں میں سمیٹ لیے تھے سمیٹ ان لیا 3 راتوں میں، اور اس کے اثرات حصول کیے۔ ایک تو یہ آپ کو لکھ، پھر اس کے بعد غازی سے اس عقیدے کی طرف بھی میں آ جاؤں۔ یہ جو احادیث مبارکہ میں امام احمد بن حنبل نے یہ جو قاعدہ لکھا ہے کہ جس حدیث کی سند میں ائمہ اہل بیت کے الفاظ ہیں اور وہ سند مرفوع حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے، اگر وہ کسی مجنوں پر، دیوانے پر پڑھ دی جائے جس کا دماغ ظاہری طور پر خراب ہو تو وہ صاف ستھرا ہو جاتا ہے۔ جی سیدنا امام علی رضا رضی اللہ تعالیٰ، میں جامی صاحب کے ایک جملے پر اسی پر جو امام احمد ابن حنبل نے فرمایا کہ اگر کسی دیوانے پر پڑھ دی جائے تو وہ صحت یاب ہو جائے، تو میں یہ کہتا ہوں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کو علم کی دولت عطا فرمائی ہے ان کو چاہیے کہ وہ بھی اس سند کی تلاوت ضرور کیا کریں تاکہ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے ان کے علم میں اضافہ فرمائے اور صحیح فہم عطا فرمائے۔ حضرت امام علی رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بارے میں یہاں تک ہے، دیکھیں اہل بیت کی نسبت اتنی بڑی ہے کہ لوگ تو پیروی بھی کرتے ہیں، محبت بھی کرتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ شرف عطا فرمایا ہے کہ اگر ضرورت ہو تو ہوائیں بھی ان کی تائید میں چلا کرتی ہیں۔ واہ، سبحان اللہ، سبحان حضرت علامہ جامی نے یہ بات لکھی، یہ واقعہ انہوں نے ذکر کیا، جس وقت مأمون نے آپ کو اپنا ولی عہد مقرر کیا تو اس کے دربار کے کچھ لوگ ایسے تھے جو حسد سے جل گئے۔ پہلے جس وقت حضرت امام علی رضا رضی اللہ تعالی عنہ دربار میں تشریف لایا کرتے تو وہ آگے بڑھ کے استقبال بھی کرتے کھڑے ہو کر، اور پردے بھی ہٹایا کرتے تاکہ آپ بغیر رکے دربار میں داخل ہو جائیں، لیکن اس مرتبہ انہوں نے بالکل اتفاق کر لیا کہ اب جب امام علی رضا آئیں کوئی کھڑا نہ ہو، نہ کوئی کھڑا ہوگا اور نہ پردہ ہٹائے گا۔ ٹھیک، جب پہلی مرتبہ آپ تشریف لائے ان کے اس اتفاق کے بعد تو انہوں نے مجبوراً اٹھ کے کھڑے استقبال بھی کیا اور پردے بھی ہٹائے۔ بعد میں ایک دوسرے کو کوسنے لگے کہ تم نے یہ ایسا کیوں کیا؟ کہا اچھا پھر دوبارہ اتفاق کرتے ہیں کہ آئندہ اگر ایسا معاملہ ہوا تو پھر جو سزا بنے گی وہ آپس میں طے کر لیں گے۔ حضرت امام علی رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دوسری مرتبہ تشریف لائے تو اب نہ ان میں سے کوئی کھڑا ہوا اور نہ کسی نے آگے ہٹ کے پردہ ہٹایا، تو حضرت امام علی رضا کے داخل ہوتے ہی ایک ہوا چلی، پردے ہٹ گئے، آپ اندر داخل ہوئے اور ہوا فوراً تھم گئی۔ سبحان اللہ۔ شاید اتفاق ہو سکتا ہے، لیکن جس وقت آپ اپنا کام کر کے واپس دربار سے ایوان سے باہر آ رہے ہیں تو پھر وہی دوبارہ ہوا چلتی ہے اور پردے ہٹ جاتے ہیں اور امام علی رضا بغیر رکاوٹ کے باہر تشریف لے جاتے ہیں۔ وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جن کو اپنا دوست بنا لے تو پھر ہم جیسوں کو ان کی خدمت کی ضرورت نہیں رہ جاتی، اللہ اپنی کئی مخلوقات میں سے کسی مخلوق کو ان کی خدمت کے لیے مقرر کر دیتا ہے۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ امام رضا علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے ہر شخص پر
امر بالمعروف اور نہی عن المنکر واجب ہے، اور فرمایا اگر تم یہ نہیں کرو گے تو تم پر بدترین لوگ مسلط ہو جائیں گے، اس وقت نیک لوگوں کی دعا بھی اثر نہیں کرے گی، وہ بھی قبول نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر۔ جی موجودہ حالات کے تناظر میں اگر اس ارشاد عالی شان کا ذرا اس پہ غور کیا جائے تو ہمیں بہت اچھی طرح سمجھ آ جانی چاہیے کہ آپ کا صدیوں پہلے کا یہ فرمان کتنا مبنی بر حقیقت ہے۔ حضرت امام علی رضا علیہ السلام نے 6 بادشاہوں کا زمانہ جو ہے ظاہری طور پر دیکھا۔ منصور کے دور میں ولادت ہوئی اور مامون الرشید کے دور میں آپ کی شہادت ہوتی ہے۔ پیر جی یہ دشمن بھی تھے، دل سے بغض بھی رکھا، میں عرض کرتا تو دامادی میں بھی لے لیا، یہ میں کیسا عرض کرتا سمجھائیں؟ ہوں۔ اصل بات یہ ہے کہ مامون الرشید نے، ہارون الرشید نے اپنے 2 بیٹوں میں سلطنت تقسیم کی تھی، ایک امین میں دوسری مامون میں۔ امین نسبتاً اچھا کردار کا حامل نہیں تھا، مامون الرشید علم دوست بھی تھا اور باقی اس میں بہت ساری اچھائیاں تھیں۔ امین تھا اس کی عرب زوجہ سے، جس کی وجہ سے امین کی طرف عرب سرداروں کی بہت زیادہ رغبت تھی۔ اب جب اقتدار مامون نے کامل حاصل کر لیا، اپنے بھائی کے سے بھی لے لیا اقتدار، تو اس وقت عرب جو تھے وہ مامون الرشید کے مخالف ہو گئے۔ اب اس میں سیاسی حکمت عملی کے طور پر مامون کی یہ مجبوری تھی کہ وہ عرب کو اور عرب سرداروں کو کہ اس عظیم ہستی کو جس کا تمام اہل عرب احترام کرتے ہیں، پوری کائنات انسانی احترام کرتی ہے، ملت اسلامی احترام کرتی تھی، ان کو وہ اپنے قریب کرے، اور اس مقصد کے لیے باقاعدہ آپ کو مدینہ طیبہ سے بلایا گیا۔ آپ نے پس و پیش بھی کی، ناپسندیدگی کا اظہار کیا، لیکن بہرحال اصرار پر آپ تشریف لائے، اور جب آپ تشریف لائے تو اس موقع پر آپ سے یہ عرض کیا گیا کہ آپ کو ولی عہد جو ہے وہ میں مقرر کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ اس میں شرائط جو ہیں وہ ہماری ہوں گی۔ اچھا، چونکہ خواہش تمہاری ہے اس لیے ہماری شرائط جو ہیں اس کے مطابق آپ کی شرائط ہی لکھی گئیں، اور اس معاہدہ شرائط کے مطابق ہی آپ کو ولی عہد جو ہے وہ مقرر کیا گیا۔ آپ نے فرمایا کہ جو کچھ تم لکھ رہے ہو، لکھوا رہے ہو، میں بھی کہہ رہا ہوں، یہ سب تمہاری خواہش پر ہے، لیکن جو ہمارے پاس ہمارے آباء کا روحانی علم ہے وہ بتا رہا ہے کہ یہ ولی عہدی ممکن نہیں ہوگی، اس کا وقت نہیں آئے گا۔ اچھا، یعنی یہ آپ نے وضاحت فرمائی۔ کتاب الجفر اور جامعہ کا آپ نے ارشاد فرمایا، جو خاص علوم پر مبنی کتب حضور علیہ السلام سے، حضرت مولا علی مرتضیٰ سے ان کو حاصل ہیں، فرمایا جفر اور جامعہ اس کی تصدیق نہیں کرتی کہ یہ جو ہے وہ پورا ہو سکے گا۔ نتیجتاً یہی ہوا کہ جیسے ہی آپ کو ولی عہد مقرر کیا، آپ کے نام کا سکہ جاری کیا، تو جو دیگر لوگ تھے بنو عباس کے، غیر عرب لوگ تھے، وہ مخالف ہونا شروع ہو گئے۔ انہوں نے کہا یہ کیا آپ نے کیا کہ ولی عہد بھی بنا لیا، بیٹی کا رشتہ بھی دے دیا، اور اس کے بعد نام کا سکہ جو ہے وہ رائج کر دیا۔ انہوں نے حسد کی بنا پر اپنا اثر رسوخ استعمال کرتے ہوئے کچھ وقت گزرنے کے بعد حضرت امام علی رضا علیہ السلام کو مامون الرشید ہی کے ذریعہ سے زہر دلوا کر اچھا آپ نے خود شہادت پیش گوئی بھی تو فرمائی تھی کہ مجھے زہر بھی مامون دلوائے گا۔ جی دلوائے گا، وہی اشارہ اسی طرف تھا نا کہ ولی عہد کی ضرورت تو تب ہے جب تیرا دور ختم ہو، تب میں بنوں۔ پیر صاحب ایسے ہی علم جفر بڑا زبردست علم ہے، اب تو لوگ ہی اس کے نہیں رہے، کم رہ گئے، لیکن میں نے کچھ زندگی میں دیکھے لوگ جن کو اس پہ کمانڈ تھی، کمال تھا وہ۔ جی بے شک، جی علم باطن، جی علم باطن کی، علم لدنی کی تو قرآن حکیم تعریف کر رہا ہے، حضرت خضر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جہاں ملاقات ہے وہاں ارشاد ہوتا ہے فَوَجَدَ عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا۔ بس انہوں نے پا لیا ہمارے بندوں میں سے اس بندہ خاص کو جسے ہم نے اپنی رحمت میں سے کچھ حصہ دیا ہے اور علم باطن میں سے کچھ حصہ عطا فرمایا ہے۔ اچھا جی، اپنا کہتے ہیں کہ آپ کی خدمت میں جب لوگ آتے تھے تو سوال کرنے سے پہلے ان کا سوال پورا کر دیا جاتا ہے، یعنی جو وہ دل میں لے کے آتے تھے۔ اور وہ ایک بڑا مشہور واقعہ ہے کہ پودینہ، نمک اور 2 اور چیزیں، آپ نے ایک آدمی کی زبان جو تھی وہ اس کو فالج ہو گیا، فریز ہو گئی تھی، تو آپ نے اس کو خواب میں جا کے یہ باتیں بتائیں، تو وہ کچھ دیر بعد حاضر ہوا اور اس نے آ کے پھر دوا کا کہا تو آپ نے وہی بتا دیا، کہا وہ جو پہلے بتائی تھی وہی چیزیں تمہیں، اور اس کو شفا ہو گئی۔ تو یہ کیا علم ہے کہ بھائی آئے سائل اور پہلی پتہ ہے؟ اس بات تو قرآن مجید میں موجود ہے، فَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، تم تقوی اختیار کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں علم دے گا۔ ٹھیک، امام غزالی نے اور ابن عربی نے اس سے یہی ثابت کیا کہ جس کو آپ کشف کہتے ہیں، بصیرت کہتے ہیں، وہ یہی ہوتی ہے کہ یہ لوگ تقوی میں چونکہ کامل ہوتے ہیں
اور ان کو تقوی تو من جانب اللہ پہلے سے واہب ہے طہارت ازلی کی وجہ سے، تو ان کے سامنے کہا جائے یہ ساری چیزیں کلیئر ہوتی ہیں۔ اتقوا من فراست المومن، اتقوا من فراست المومن فإنہ ینظر بنور اللہ۔ اچھا، اس کے پیچھے اس کی آنکھ نہ دیکھو، اس کے پیچھے اللہ کے نور کی تائید دیکھو۔ اس کو اللہ کے نور کی تائید ہے، اللہ سے کوئی چیز غائب نہیں۔ تو جب اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہو جائے تو ان لوگوں سے بھی کوئی چیز غائب نہیں رہتی۔ صحیح۔ اسی لیے آپ بیٹھے تھے تو ایک آدمی جا رہا تھا اور وہ بڑا پریشان تھا اور دنیاوی مشغولیت میں تھا۔ آپ نے لوگوں کو اس کو ذرا بلائیں۔ وہ جب قریب آیا تو آپ نے کہا کہ یار کوئی وصیت وغیرہ کرنی ہے تو وہ وصیت بھی کر دے، اور اس کے علاوہ جس چیز سے بھاگنے سے مفر نہیں ہے تو پکڑا جائے گا۔ اس نے یہ بات نہ سمجھی۔ اس کے بعد 3 دن کے بعد اطلاع ملی جی وہ بندہ فوت ہو گیا ہے۔ اللہ، یعنی ان لوگوں کو، اور اس کے علاوہ غازی صاحب ان کو یہاں تک اندازہ لگتا ہے، حتیٰ کہ ہمارے محدثین نے یہ جو بات لکھی، یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 2 علم دیے۔ ایک علم تو وہ ہے جو میں پھیلاتا ہوں، دوسرا علم کہ اگر میں لوگوں سے بات کروں تو میری گردن کاٹ دیں۔ آپ تینوں کا بہت شکریہ۔ ناظرین کرام، کتاب الشفا سے جی نسخے کا وقت ہو گیا۔ رنج و غم سے یہ نجات کا وظیفہ ہے۔ جو شخص نماز عشاء کے بعد سورہ یوسف کی آیت نمبر 68 اور 300 مرتبہ اس کو پڑھے گا، اس کو معمول بنا لے تو اللہ تعالیٰ اس کو ہر قسم کی فکر اور رنج و غم سے نجات عطا فرماتے ہیں۔ شرط یہ ہے کم از کم کوئی بھی درود پاک جو آپ کو آتا ہو 11 مرتبہ ضرور اس کو پڑھیں۔ سیدنا امام حسن علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، خاموشی جہالت کو چھپانے کا آلہ ہے، عزت کی حفاظت کا ذریعہ ہے، خاموش رہنے والا راحت و اطمینان میں رہتا ہے۔ اللہ کریم سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غیر مشروط محبت اور لامحدود وفاداری نصیب فرمائے۔ جی سگیر۔ نبی کے گلشن کا ہے گلے تر، مقام اونچا علی رضا کا۔ نبی کے گلشن کا ہے گلے تر، مقام اونچا علی رضا کا۔ جہاں سلامی کو نوریاں ہیں، جہاں سلامی کو نوریاں ہیں، وہ گھر ہے کس کا؟ علی رضا کا۔ اور علی کا عکس جمیل بڑھ کر علی رضا جلوہ گر ہوئے تھے۔ علی کا عکس جمیل بڑھ کر علی رضا جلوہ گر ہوئے تھے۔ حسین صورت حسین سیرت، حسین صورت حسین سیرت، حسین نقشہ علی رضا کا۔ اور علوم ظاہر میں وہ تھے کامل، علوم باطن میں وہ تھے اکمل۔ علوم ظاہر میں وہ تھے کامل، علوم باطن میں وہ تھے اکمل۔ ہر ایک طہارت کا خاص مرکز، ہر ایک طہارت کا خاص مرکز ہے سب گھرانہ علی رضا کا۔ ہے ہر ایک طہارت کا خاص مرکز ہے سب گھرانہ علی رضا کا۔ اور جہاں سلامی کو نوریاں ہیں، وہ گھر ہے کس کا؟ علی رضا کا۔
اور دلوں پہ کرتے تھے وہ حکومت، انہیں ملی فقر کی تھی دولت، دلوں پہ کرتے ہیں اب بھی حکومت، دلوں پہ کرتے تھے وہ حکومت، انہیں ملی فقر کی تھی دولت، سخی تھے ساجد وہ سب سے بڑھ کر، سخی تھے ساجد وہ سب سے بڑھ کر، تھا ہر سو چرچا علی رضا کا، نبی کے گلشن کا ہے گلے تر، نبی کے گلشن کا ہے گلے تر، مقام اونچا علی رضا کا، جہاں سلامی کو نوریاں ہیں، وہ گھر ہے کس کا میرے علی رضا کا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔